ایسے ہی جب اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے آدمی کام کرتا ہے تو اوپر کی ونڈو کھل جاتی ہے اور برکت وہاں سے ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہاں سے ساری وہ چیزیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہیں، نفع بخش ہیں، وہ آنی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ میاں تو کہتے ہیں 10 گنا تو ہم پہلے دیں گے۔ اور یہ جو بزرگوں کو ایصال ثواب بھی کیا جاتا ہے، اس میں بھی آپ یاد رکھیں ایک بات کہ ایصال ثواب کا بھی ریٹرن اللہ میاں دیتے ہیں، یعنی بزرگ سے نہیں ملتا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں بزرگوں کا فیض، بزرگوں کا فیض کا یہ مطلب نہیں کہ کسی بزرگ سے جس کا انتقال ہو چکا ہے آپ کو فائدہ پہنچ جائے گا، جو دنیا سے جا چکا ہے اس سے فائدہ نہیں پہنچتا۔ یہ بالکل آپ سمجھ لیجیے اچھی طرح سے، یہ شرک ہے ایک طرح سے اگر سمجھا جائے کہ دنیا سے جو لوگ رخصت ہو چکے ہیں ان سے فائدہ پہنچ رہا ہے یا فائدہ پہنچا رہے ہوں، ایسا کچھ نہیں۔ ہاں جہاں رہتے ہیں وہاں رحمت ہوتی ہے اللہ میاں کی طرف سے۔ جیسے ٹیلا ہے، ٹیلے پہ بارش ہو رہی ہے، آپ چلے جائیے نشیب بن کر، تو بارش جب ہوگی تو آپ کو بھی حاصل ہو جائے گی۔ یہ تو اوپر سے ہو رہی ہے، ٹیلے سے تھوڑی نکل رہی ہے، بارش اوپر سے ہوتی، ملتا اللہ ہی میاں کی طرف سے۔ تو ایسے ہی اگر ایصال ثواب آدمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بدلہ اس کو دیتا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے رسول پاک علیہ السلام فرمایا جو مجھے درود بھیجتا ہے، اس پر درود بھیجتا ہے ایک مرتبہ تو 10 رحمتیں اللہ میاں اس کو دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کے ساتھ آپ نے درود و سلام کا تحفہ ان کو بھیجا تو اللہ نے آپ کو 10 رحمتیں عطا فرمائی۔ ایسی جب ایصال ثواب کریں گے کسی بزرگ کے لیے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ بہرحال اب آدمی کسی اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے اور فوراً اس کا بدلہ دیتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول پاک علیہ السلام کے ہاتھ میں ہم نے ہاتھ دیا تو آپ نے شرط لگا دی، یعنی بیعت لینے میں شرط لگا دی، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرو گے۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ کا معاملہ یہ ہو گیا تھا، کہا کرتے تھے بھائی دیکھو میں ہر ایک کا خیر خواہ ہوں۔ ان کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا، انہوں نے اپنا غلام بھیجا بازار میں گھوڑا خریدنے کے لیے، وہ گیا اور گھوڑا خرید کے لایا 400 میں، غالباً اس وقت یاد نہیں ہے، 400 میں خرید کے لایا۔ تو جب وہ لے کر آیا تو انہوں نے دیکھا، کہا میاں یہ گھوڑا کہاں سے لے آئے تم؟ یہ تو گھوڑا بہت اعلیٰ درجے کا ہے، اتنا سستا کس نے دے دیا تم کو؟ تو انہوں نے کہا مجھے تو اتنے کا دیا تم نے۔ کہا نا یہ تو خیر خواہی کے خلاف ہے بات۔ وہ ٹھگ گیا، وہ چلو ہم کو لے چلو، خود تشریف لے گئے اور اس آدمی سے کہا کتنے میں بیچا ہے؟ اس نے کہا 400 میں۔ کہا کہ 500 میں مجھے دو گے؟ کہا حضرت 400 میں دے چکا ہوں، 500 میں۔ پھر کہنے لگے 600 میں دو گے؟ ارے حضرت آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ پھر ان کا 700 میں دو گے؟ کہا 800 میں دو گے؟ 800 میں خریدا۔ کہا کہ تم دھوکے میں ہو، یہ گھوڑا بہت اعلیٰ نسل کا ہے، میں پہچانتا ہوں، اور میں کیونکہ خیر خواہ ہوں کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اس لیے تمہارے 400 روپے مر رہے ہیں، یہ میں اس کو دینے آیا ہوں کہ تم یہ 800 میں دینا چاہیے، 400 میں نہیں دینا چاہیے، یہ ہے۔ اور آج کل کا معاملہ یہ کہ پھنس جائے تو بڑا اچھا، بہت ہے، یہاں تک کہ رکشے والوں کو پیسہ مال لیتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بیچارے محنت کر کے آتے ہیں اور ان کو معلوم نہیں کتنے پیسے پڑتے ہیں۔ اگر کوئی سیدھا سادہ دیہات کا مل گیا اور اس نے 15 روپے میں آتا تھا، اس نے کہا میں 8 روپے مانگوں، بڑے خوش ہو کے بیٹھ گئے، جلدی سے 8 روپے دے اس کو دیے اور بھاگے گھر کمرے کے اندر کہ کہیں اس کو یاد نہ آ جائے، کوئی بتا نہ دے کہ 15 روپے پڑتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کی خیر خواہی ہے، اور ان کی خیر خواہی کا حالت یہ تھا۔ تو آدمی کو خیر خواہ جب اللہ نے بنایا ہے تو اس کو واقعی ہر وقت خیر خواہی کرنی چاہیے ہر چیز کے ساتھ۔ اسی لیے عربی میں نصحتو جو ہے اس کے معنی یہ ہوتے ہیں، اگر شہد کے ساتھ اس کو بولیں گے، شہد میں اگر موم ملا ہوا ہو اور موم کو شہد سے الگ کر دیں تو یہ اس کی نصیحت ہے، اور کپڑا پھٹ جائے اور سی دیں یہ اس کی نصیحت ہے۔ تو کہیں جوڑ کر نصیحت، کہیں توڑ کر نصیحت، کہیں جوڑا جائے گا کہیں توڑا جائے گا۔ تو خیر خواہی تو بہت یعنی اس کے معنی بڑے وسیع ہیں، جہاں جیسی ضرورت ہو ویسا آدمی کرے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اور خیر خواہی یہ بھی ہے کہ صاحب کتاب نے یہ حدیث میں بھی اس میں لکھی ہے کہ آدمی جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن
3 چیزیں باقی رہتی ہیں، صدقہ جاریہ اور علم ينتفع بھی، یا کوئی علم اس نے چھوڑا ہے، شاگرد چھوڑا ہے، کتاب چھوڑی ہے تو پھر اس سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، استغفار کی دعا کرتی ہے، تو یہ بھی گویا کہ اس کی خیر خواہی ہے۔ خیر خواہی میں یہ بات بھی آتی ہے، خیر خواہی پورے دین کا نام ہے، یعنی خیر خواہی مال کے ساتھ کیا ہے کہ صدقہ جاریہ کریں، اور علم کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے کہ آپ علم کے ساتھ ایسا معاملہ کریں کہ بعد میں بھی علم کا فائدہ آپ کو پہنچے۔ مثلا ہم نے پڑھ تو لیا اور پڑھنے کے بعد ادھر ادھر کے کام میں لگے، پڑھے فارسی بیچے تیل، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے یہیں بنگلے پر، ایک صاحب تشریف لائے اور انہوں نے کہا میرے بیٹے نے اتنا پڑھ لیا ہے، اب اس کو کام میں لگاتے ہیں یا اور پڑھائیں؟ حضرت مولانا نے پوچھا مسکرا کر، ان کے اور بھائی بھی ہیں؟ کہا ایک بھائی اور ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ کہا ان کی چکی لگوا دی ہے، چکی پہ بیٹھتے ہیں۔ تو حضرت مولانا نے کہا ان کو اور آگے پڑھائیے، ورنہ پڑھے فارسی بیچے تیل۔ تو جس کو اللہ نے علم دیا ہے تو دوسروں کو سکھانا چاہیے، جب وہ سکھاؤ گے تو صدقہ جاریہ ہو۔ خیر خواہی ہے علم، اپنے ساتھ بھی علم کے ساتھ بھی، کہ اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا، اور اسی طرح اولاد کو صالح بنائیے، یہ بھی خیر خواہی ہے۔ اولاد کے ساتھ پوری تربیت کا جو نظام ہے اولاد کے ساتھ وہ ہونا چاہیے، تاکہ آپ کو گالی نہ دے آپ کو بیٹا، یا آپ کو خپتی نہ سمجھے، یا آپ کو جو بوڑھوں کے ہومس ہیں اس میں نہ ڈال دے جائے گا، ایسا کوئی کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ کو وہ لڑکا آپ کے لیے باعث خیر ہوگا، آپ کے لیے دعائیں کرے گا، ایصال ثواب کرے گا، تو آپ کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی بتا دیا خیر خواہی معمولی درجہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی سے ملیے تو مسکرا کر ملیے، مسکرا کر ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ جس طرح آپ صدقہ پیسہ دیتے ہیں صدقے میں، ایسی مسکرا کر بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ اس چیز سے بھی ہم لوگ کتنے غافل ہیں، ذہن میں آتا بھی نہیں کہ مسکرا کر بات کرنا، خوش اخلاقی سے پیش آنا، یہ بھی صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ کوئی بیچارہ گمسم بیٹھا ہوا ہے، غم زدہ ہے، آپ نے جا کر اس کو خوش کر دیا، یہ بھی صدقے کا ثواب ہے اس میں۔ اور اس کے علاوہ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور کوئی راستہ بھٹک گیا راستہ دکھانا، اور کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے اس کو جہاں جانا چاہتا ہے وہاں پہنچا دینا، راستے سے پتھر کو، کنکڑ کو، کانٹے کو ہٹا دینا، یہ سارا کا سارا گویا کہ خیر خواہی میں آتا ہے۔ یعنی کیلا کا چھلکا پڑا ہوا ہے، آپ کا پیر اس کو پڑا، پھسلے بھی تھوڑا سا، پھر بھی پھینکا نہیں اس کو، دیکھ رہے ہیں خود کا پیر پھسلا۔ یہ ٹرین تو وہاں کیا کہتے ہیں اسٹیشن میں بہت ہوتا ہے، پٹری کے کنارے کیلا پھینک دیتے ہیں لوگ کھا کر، اس لیے کہ لوگوں کے ذہن میں تو ہے ہی نہیں کہ یہ بھی خیر خواہی ہے کہ ایسی جگہ کیلا پھینکو کسی کا پیر نہ پڑے، پیر پھسل جائے گا، گر جائے گا، وہ کتنوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ آپ کا کیلے کے چھلکا آپ نے ڈال دیا، اس کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اور ہمارے حضرت مولانا کا معمول تھا، کئی مرتبہ ایسا ہوا مولانا اسٹیشن پہ گئے، دیکھا کیلے کے چھلکے پڑے تو اپنی لاٹھی سے جا کے کیلے کے چھلکے اندر کر دیے، پٹھی میں ڈال دیے تاکہ کسی کا پیر نہ پڑنے پائے اور اس پیر پھسلنے نہ پائے۔ یہ ہے خیر خواہی۔ آدمی کو ہر لمحے ہر موقع سے سوچتے رہنا چاہیے کہ ہمارے بھائی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور اس کو کوئی گزن جسمانی طور پر بھی نہ پہنچے، روحانی طور پر بھی نہ پہنچے، ذہنی اور عقلی طور پر بھی نہ پہنچے، قلبی طور پر بھی نہ پہنچے۔ اور سب سے برا یہ ہے کہ دل دکھایا جائے، سب سے زیادہ خطرناک اس میں یہ ہے کہ دل کو کسی کو دکھا دیا جائے، تو یہ خیر خواہی کا سراسر خلاف ہے۔ بلکہ دل رکھنا چاہیے، دل کو خوش کرنا چاہیے تاکہ اس کی دعائیں ملیں۔ دل سے دعا نکلتی ہے تو اثر رکھتی ہے اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس طرح پورا نظام بتایا گیا ہے خیر خواہی کا، یہاں تک کہ سفارش کرنا ہو تو سفارش کرے۔ اور پھر آخر میں یہ فرما دیا گیا، بس یہ سمجھ لو کہ مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ گویا کہ اب طریقہ بھی بتا دیا کہ کیسے تم ان کے ساتھ معاملہ کرو گے۔ ایک تو کہہ دیا کہ آپ کو آئینہ ہونا چاہیے تاکہ دوسرا اس میں اپنی صورت دیکھ لے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے کو آئینہ سمجھنا چاہیے تاکہ آپ اپنی اس کے اندر صورت دیکھ لیں۔ اور آئینہ جو ہوتا ہے وہ چلا کر نہیں بتاتا کہ تم ایسے ہو،
آئینے میں اپنی صورت دیکھیں تو آپ کا داغ آپ کو خود نظر آ جائے گا اور اس کو ٹھیک کر لیجیے. یہی آئینہ ہے نا محبت کی. یہ تھوڑی کہ آئینہ چلا کر کہتا ہے چڑھاتا ہے او آپ کو دیکھیے آپ کے چہرے پہ کیا ہو گیا کہاں تھے. اب اس کو یہ کہ اب آپ یہاں دیکھیے کھانا ایک ساتھ کھاتے ہیں بیٹھ کے تو آمنے سامنے جو لوگ کھاتے ہیں تو کبھی ہوتا ہے کہ ایک دانہ چاول کے یہاں گر گیا یا کچھ یہاں ٹپک گیا سامنے تو سامنے والا زور سے نہیں کہتا کہ اے تمہارے دیکھو داڑھی میں کیا ہے. اگر ایسا کہا یہی پہ خفا ہو جائے گا کہ بدتمیز آدمی اس طرح کہا جاتا ہے. وہ تو اشارہ کرے گا صحیح کر دو یا ہلکے سے کہے گا آپ کی ذرا سا لگا ٹھیک کر لیجیے. یہ کہے گا آئینے کا یہی کام کہ آئینہ بہت آہستگی سے اور محبت سے بتاتا ہے اور کھول دیتا ہے معاملے کو کہ دیکھ لو. اور پھر آئینے میں یہ بات بھی ہے کہ آدمی جب کسی آئینے میں دیکھتا ہے کوئی دھبا اپنے اوپر تو دھبا خود اپنے ہوتا ہے نا آئینے کا تو نہیں ہوتا. اور اگر آئینے میں کبھی دھبا ہو تو وہ آپ کو نظر آئے گا تو آپ دھوکے پڑ جائیں گے میرا دھبا ہے. تو اس میں بھی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اپنی ہی غلطی سمجھے سامنے والی کی نہ سمجھے. آئینے کا یہ بھی کام ہے سامنے والی کی غلطی نہ سمجھے اپنی سمجھے اور دور کرنے کی فکر کرے پھر دوسرا آئینہ دیکھ لے جا کر. تو آئینہ ایک تو صاف شفاف ہوگا جبھی پوری تصویر آئے گی ورنہ پوری آئے گی نہیں. تو اس طرح فرمایا گا مومن کا آئینہ ہے اور اس کے یکف علیہ ضیعتہ ہو اور اس کا بھائی بھی ہے اور بھائی کا جو کام ہوتا ہے کہ اس کے دیکھ ریکھ کرتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے پشت پناہی کرتا ہے تعاون کرتا ہے. یہ ساری صفتیں اس کے اندر ہونی چاہیے اور کم سے کم ایسا نہیں کر سکتا اور سفارش کر سکتا ہے تو سفارش کر دے یہ بھی خیر خواہی ہے. اور اگر کسی بتا سکتا ہے کہ ہم تو نہیں کر سکتے تمہارے ساتھ میں فلاں جگہ چلے جاؤ وہاں ہو جائے گا کام تو یہ کہنے سے بھی اس کو پورا ثواب ملے گا. اس لیے کہ کرنے والے اور کرنے والے کے پاس بھیجنے والے دونوں کا ثواب برابر ہے. اس لیے کہ ہر معاملہ وہی ہے کہ بھائی میں تو نہیں کر سکتا میرے پاس پیسے نہیں لیکن فلاں صاحب ہیں اگر ان کے پاس جاؤ گے تو مل جائے گا. تو یہ بتا دیا جو آپ نے تو ظاہر ہے کہ آپ کا گویا کہ آپ نے دے دیا اور آپ کو بھی ثواب ملے گا. اور اللہ میاں کیا کنٹرولنگ تو ہے نہیں اور ان کے یہاں کوئی راشننگ تو ہے نہیں کہ اتنا ملے گا اتنا نہیں ملے گا. وہاں تو خزانے معمور ہیں وہاں تو بہانا چاہیے بس. آپ نے ذرا سے جیسے مسجد میں آتا ہے ایک اینٹ مسجد میں رکھ دی تو پوری مسجد کا ثواب مل گیا مسجد بنانے کا ثواب مل گیا. تعاون کر دیا اور آپ نے تھوڑا سے اس میں ہاتھ بٹا دیا تو آپ کا کام ہو گیا. ایسے یہاں پر بھی جو کسی خیر کے کام کی طرف رہنمائی کر دے گا تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ ویسے بدل دے گا جیسے کرنے والے کو دیتا ہے. تو یہ پورا ایک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے وہ ایک ہم کو عطا فرمایا ہے. اب اگر کوئی اس پر عمل کرے تو ظاہر ہے جسم ایک جسم کی طرح ہم لوگ ہو جائیں گے. تو نہ سر کا جھمیلا پیر سے ہوگا یعنی کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اپنے پیر پہ کلاڑی مارے. ہاں بالکل مجنون ہو جائے کوئی تو اپنے پیر کو کلاڑی مار لے. تو ایسی ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں کسی کی حیثیت سر کی ہے کسی کی آنکھ کی ہے کسی کی کان کی ہے کسی کی پیر کی ہے کسی کی پیٹ کی ہے مختلف لیکن سب ہیں جس میں واحد. تو اب اگر یہ شروع ہو جائے کہ کان کہنے لگے کہ میں دیکھوں گا اور آنکھ کہنے لگے میں سونگھوں گا تو سونگھوں گی تو ہوگا کیا انجام الٹا ہو جائے گا. نہیں ہو جائے. کان کا کام سننا ہے اور آنکھ کا کام دیکھنا ہے. آنکھ رہے کان رہے دماغ رہے پیر رہے تو پھر جس میں واحد بن کر پورے تمام وہ فوائد و منافع حاصل ہوں گے جو اس سے وابستہ ہیں اور ان کو کوئی غضب بھی نہیں پہنچا پائے.